ہم سب کی زندگی میں سکون اور اطمینان کی ایک مسلسل تلاش جاری رہتی ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم ایمان کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اندرونی سکون آخر کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے، اور یہ ایک بہت گہرا سوال ہے جس کا سامنا اکثر اہل ایمان کو ہوتا ہے، کہ اگر سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے تو پھر یہ بے چینی اور تناؤ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ آئیے ذرا اس تضاد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، کسی بھی مسئلے کا حل ڈھونڈنے سے پہلے اس کی جڑ تک پہنچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آخر ہماری اس بے چینی کے پیچھے اصل وجوہات ہیں کیا؟ تو ہمارے ذرائع کے مطابق اس تناؤ کی 3 بنیادی وجوہات ہیں جو کہ انسانی فطرت کا حصہ بھی ہیں۔ پہلی وجہ ہے ہمارا محدود نظریہ، یعنی ہم پوری تصویر نہیں دیکھ پاتے۔ دوسری وجہ ہے دنیاوی چیزوں سے ہمارا لگاؤ، اور تیسری ہیں وہ روحانی آزمائشیں جن کا ہم سب کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی مثال کچھ یوں سمجھ لیں جیسے کوئی بہت ہی خوبصورت قالین ہو، لیکن ہم اسے صرف پچھلی طرف سے دیکھ رہے ہوں، جہاں صرف الجھے ہوئے دھاگے نظر آتے ہیں، پورا ڈیزائن نہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارا محدود نظریہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو جو چیز آج بری لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ اس بڑی خوبصورت تصویر کا ایک ضروری حصہ ہو، ایک ایسی چھپی ہوئی نعمت جسے ہم ابھی نہیں سمجھ پا رہے۔ تو اب جب ہم نے مسئلے کی جڑ کو کچھ حد تک سمجھ لیا ہے، تو آئیے اب اس روحانی فریم ورک کی طرف چلتے ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں سکون کی راہ دکھاتا ہے۔ اس فریم ورک کا جو پہلا اور سب سے اہم ستون ہے وہ ہے توکل۔ توکل کا مطلب صرف بھروسہ کرنا نہیں، بلکہ یہ گہرا یقین ہے کہ اللہ کا منصوبہ ہی بہترین ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور قرآن پاک کی یہ آیت اس وعدے کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ یقین ہی دراصل سکون کی اصل بنیاد ہے۔ دوسرا اصول توکل سے ہی جڑا ہوا ہے، اور وہ ہے قدر پر راضی رہنا۔ اس کا مطلب ہے کہ اچھے اور برے دونوں طرح کے نتائج کو اللہ کے فیصلے کا حصہ مان کر قبول کیا جائے، اور یہی چیز صبر اور اطمینان پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث اس نقطے کو بہترین انداز میں واضح کرتی ہے کہ مومن کا معاملہ بھی کیا خوب ہے، خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی کا ہر لمحہ، چاہے وہ آسان ہو یا مشکل، ایک بہترین موقع میں بدل جاتا ہے۔ تو دیکھیے، اصل بات ساری کی ساری ذہنیت کی تبدیلی کی ہے۔ ہمیں حقیقت سے لڑنے یعنی مزاحمت کی کیفیت سے نکل کر اسے قبول کرنے یعنی قبولیت کی طرف آنا ہے۔ ایک طرف ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے جو تناؤ پیدا کرتی ہے، اور دوسری طرف ایک اعلیٰ منصوبے پر بھروسہ ہے جو سکون لے کر آتا ہے۔ چلیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان اصولوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے اپنایا جا سکتا ہے۔ آئیے کچھ ایسے عملی اقدامات پر نظر ڈالتے ہیں جو ہمیں اطمینان کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ ہمارا ماخذ ذہن کو سکون کی طرف لانے کے لیے کئی بڑے طاقتور طریقے بتاتا ہے۔ ان میں شامل ہیں روزانہ شکر گزاری کی عادت ڈالنا، جو چیزیں ہمارے بس سے باہر ہیں انہیں قبول کرنا، آخرت کی یاد سے دنیاوی پریشانیوں کو ان کی اصل حیثیت میں دیکھنا، اپنی خواہشات کو سادہ رکھنا، ذکر اور دعا کے ذریعے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا، اور ہر مشکل کو ترقی کے ایک موقع کے طور پر دیکھنا۔ اور آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اصل مقصد وقتی خوشی کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ ایک گہرا اور پائیدار اندرونی سکون حاصل کرنا ہے۔ اسی کیفیت کو سکینہ کہتے ہیں، اور اللہ کی مرضی پر راضی رہنے کو رضا کہتے ہیں۔ جب ان اصولوں پر عمل کیا جاتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا ذہن حقیقت سے لڑنا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اطمینان کوئی ایسی چیز نہیں رہتی جسے ہر وقت حاصل کرنے کی کوشش کرنی پڑے، بلکہ یہ آہستہ آہستہ ہماری ایک فطری کیفیت بن جاتی ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال سوچنے کے لیے ہے، اگر آج اپنی زندگی کے کسی ایک چیلنج کو، صرف ایک چیلنج کو، مصیبت کے بجائے ایک سبق کے طور پر دیکھا جائے تو اس سے ہمارے نقطہ نظر میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟